السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کے بارے میں آج کی ہماری جو آڈیو ہے اس کا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف میں 4 کاموں کی کثرت کیا کریں۔ ایک، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، اللہ پاک سے کثرت کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ جنت کا سوال کیا کریں۔ یہ چاروں بڑے مبارک کام ہیں۔ سب سے پہلے استغفار کو دیکھ لیتے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جو خطائیں نہ کرتا ہو، مگر بہترین خطا کار اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ گویا کہ انسان کے گناہ ہی انسان کی نیکیاں بنا دی جاتی ہیں۔ اگر ایک غیر مسلم جو ہے وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ، اب آپ سوچیں غیر مسلم نے کیا کچھ ایسے حرام کام نہیں کیے ہوں گے جو اس کے دین میں جائز تھے، ہمارے دین میں جائز نہیں تھے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو نیکی بنا دیتے ہیں۔ تو وہ کل تک کا جو کافر ہوتا ہے وہ آج کے مسلمان سے بھی بہت بڑا مسلمان بن جاتا ہے۔ ایسی کوئی خطا کار انسان جب معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو نہ صرف معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کے گناہ اس کی نیکیاں بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی کوئی ذات دینے والی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا گناہوں سے معافی مانگنا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ پھر ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ شاید نیک انسان گناہ نہیں کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، گناہ کرنا انسان کی فطرت میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس کو وہ وقفتاً کرتا رہتا ہے، اور یہ گناہوں کا ہو جانا ایک فطری سی بات ہوتی ہے، لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے گناہوں کو صاف کر لیتا ہے، استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ کر لیتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتا، معمولی نہیں سمجھتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو اپنا گناہ پہاڑ نظر آتا ہے اور منافق کو اپنا گناہ مکھی کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ تو ہم سے اگر چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کا ہمیں بوجھ نصیب کرے اور ہمیں لگے کہ جیسے ہم سے کوئی بہت بڑی نافرمانی ہو گئی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی اتنی خوبصورت حدیث مبارکہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان کو نیکی کرنا اچھا لگتا ہے اور جس کو گناہ کر کے برا لگتا ہے، اس کو ندامت محسوس ہوتی ہے، تو جس انسان کے اندر یہ کیفیت ہو تو ذالک صریح الایمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کا پکا ڈھکا ایمان ہے۔ الحمدللہ، تو اس حد تک کا ایمان تو ہمارے اندر زندہ ہے کہ ہمیں نیکیاں کر کے اچھا لگتا ہے اور گناہ جو ہے وہ ہمیں برے لگتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ اپنے کسی گناہ کے بارے میں سوچتا ہے، ابھی اس نے جس سوچا ہے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ مجھ سے غلط ہو گیا، تو ابھی اس کی سوچ میں ندامت آئی ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ صرف اس کے سوچنے سے ہی اللہ پاک اس کے اس گناہ کو جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلکہ جو ذات یہ فرماتی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ اگر میرے بندے گناہ کرنا چھوڑ دیں تو پھر میں ایک ایسی قوم لے کر آ جاؤں جو گناہ بھی کرے اور پھر مجھ سے معافی بھی مانگا کرے، کہ جو انسان نیکی کرتا ہے تو بہرحال انسان کے اندر ایک فخر آ جاتا ہے، یہ غلط کام ہم تو نہیں کرتے، ہم نے زندگی میں کبھی ایسا کیا ہی نہیں، ہماری تو نمازیں نہیں چھوٹتی ہیں، ہم تو ہر سال اعتکاف میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو انسان کے اندر نیکی کا فخر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کو نہیں اچھا لگتا۔ اس کے بنسبت ایک گنہگار بندہ ہے اور جو کہ اپنے گناہ کی ندامت میں ہوتا ہے، اس کے لہجے میں ندامت ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں ندامت ہوتی ہے، تو اللہ پاک کو وہ ندامت والا انسان نیکی کرنے والے انسان سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص نے کھوپڑی کو دیکھا جو کہ اس کے سامنے بالکل ویران جگہ پہ پڑی ہوئی تھی، تو اس کو دیکھ کے اس کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ سجدے میں چلا گیا اور مناجات کرنے لگا۔ تو وہ بار بار سجدے میں اللہ پاک سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ اللہ، میں بار بار گناہ کرتا ہوں، میں بار بار تیری نافرمانی کرتا ہوں۔ تو غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے تو بار بار گناہ کرتا ہے نا، تو میں بھی تجھے بار بار معاف بھی کرتا ہوں۔ کیونکہ قرآن میں اللہ پاک اپنا نام تواب فرما رہے ہیں۔ تواب اب گرامیٹیکلی لحاظ سے جو صیغہ بنتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات جو ایک دفعہ نہیں کسی کو معاف کرتی، جو بار بار کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی رہتی ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ میں نے آدم کی اولاد کو گناہ کروا کروا کے ہلاک کر دیا، وہ نیکی کرتا ہے میں اسے پھر گناہ کروا دیتا ہوں، پھر وہ نیکی کرتا ہے میں اسے گناہ کر کے ہلاک کر دیتا ہوں، لیکن اب ابن آدم جو ہے وہ استغفار کر کے مجھے ہلاک کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ وہ کتنا ہی بڑا ہم سے گناہ کیوں نہ کروا لے، وہ استغفار اس کی ساری محنت کو جو ہے وہ ضائع کروا دیتا ہے۔ جب ہمارے پاس ایسی حدیث مبارکہ ہے تو پھر مسلمان کی زندگی میں مایوسی کا کوئی نام و نشان نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بارے میں سوچتا بھی ہے، اس کو پلان بھی کرتا ہے اور کسی حد تک کر بھی لیتا ہے، مگر استقامت نصیب نہیں ہوتی تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میرے نصیب میں نیک بننا نہیں ہے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان نے تو قسمیں کھائی تھی نا، کہا تھا دائیں سے
سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، کتنی قسمیں کھا کھا کے اللہ تیرے بندے کے ہر راستے پہ آ کے بیٹھوں گا، ہر نیکی کے راستے میں آ کے ان کے لیے رکاوٹ ڈالوں گا، گناہوں کی رونق ان کے دل میں ڈال دوں گا. یہ ساری قسمیں کھا کے تو آدم علیہ السلام تو رونے لگے کہ اللہ پاک پھر میری اولاد کیسے بچے گی. تو پھر اللہ رب العزت نے قسمیں کھائیں اور پھر کہا کہ اگر تو نے قسمیں کھائی ہیں تو پھر میری قسم یہ ہے کہ میں آخری سانس تک اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. ایک طرف شیطان کی قسم ہے تو ایک طرف رحمان کی قسمیں بھی الحمدللہ. تو ہمارے گناہوں کے پیچھے اللہ رب العزت کی قسمیں ہیں، تو انشاءاللہ وہ قسمیں ہمیں ضرور بچا دیں گی. صرف ہمارا کام کیا ہے کہ کبھی بھی ہم نے اپنے گناہوں کو ہلکا نہیں سمجھنا، ہمیشہ گناہوں سے ہم نے معافی مانگتے رہنی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس انسان کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے خوش ہو جائے. اب آپ دیکھیں اس کے بعد انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے شاید کوئی بہت بڑی نیکی کا نبی علیہ السلام ذکر کریں گے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو کہ کل قیامت میں انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے اس لیے بہت خوش ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہوگی، ندامت بہت زیادہ ہوگی، اس سے معافیاں بہت مانگی ہوں گی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں کس حدیث کے بارے میں کہوں کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، انتہائی خوبصورت حدیث مبارکہ، کیا فرماتے کہ انسان اپنے نامہ اعمال میں بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ کو بھیج رہا ہوتا ہے تو وہ نامہ اعمال سیاہ ہو کے ہمارے جا رہے ہوتے ہیں، جو ڈیلی ہماری رپورٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے. مگر کچھ اعمال نامے ایسے ہوتے ہیں جو روشن ہوتے ہیں. پھر سبحان اللہ وہ کس بات سے روشن ہوتے ہیں؟ جن نامہ اعمال میں استغفار کثرت کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ روشن ہو کے آسمانوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اب کتنی عجیب بات لگتی ہے نا کہ گناہ بھی میرے ہیں اور معافیاں بھی میری ہیں، اور میری معافیاں جو ہیں وہ میرے گناہوں کی کالک کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں اور میرے نامہ اعمال کو روشن کر دیتی ہیں الحمدللہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مبارک ہستی یہ بات فرماتی ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اپنے رب سے، بعض روایات میں آیا کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں. تو نبی کی زندگی میں تو گناہ تھے نہیں، نیک لوگوں کی استغفار ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، ان کی روحانیت کی ترقی ہوتی ہے، اور میرے جیسے خطا کار انسان کی استغفار کیا ہوتی ہے؟ وہ میرے گناہوں کے لیے معافی بن جاتی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت دعائیں مانگی ہیں معافی مانگنے کے لیے. ان میں سے ایک دعا کا آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اللہ میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ کلہ کے بعد دقہ و جلہ، اللہ وہ جو چھوٹے چھوٹے باریک معمولی نوعیت کے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف فرما دے، اور اللہ وہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف فرما دے. اولا و آخرہ، جو میں نے ماضی میں کر دیا اللہ وہ بھی معاف فرما دے، اور اگر اللہ مستقبل میں مجھ سے کوئی خطائیں اور ہونے والی ہیں وہ بھی معاف فرما دیں. پھر فرمایا وہ علانیتہ و سرا، اللہ وہ گناہ جو سر عام محفلوں میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے ہو گئے، کتنے لوگ ہمارے گناہوں کے گواہ بن گئے، وہ بھی معاف فرما دیں. اور وہ گناہ وسرا جو کوئی نہیں دیکھتا تھا، تنہائیوں کے، خاموشیوں کے گناہ، سوچوں کے گناہ، دل کے گناہ، اللہ وہ گناہ بھی ہمارے معاف فرما دے. اب جب نبی علیہ السلام جیسی پاک ہستی جو ہے وہ اپنے گناہوں کی اس طرح سے معافی مانگتے سبحان اللہ، تو دراصل میں وہ امت کو سکھا رہے تھے کہ امت ان پیارے الفاظ سے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کریں.